پیش ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب عدالت میں، اور ایک بار پھر سے کچھ دیکھنے میں آیا، احسن اقبال صاحب بھی ناراض ہو کر چلے آئے عدالت سے۔ دیکھیں یہ کوئی ایسے مسائل کی بات نہیں ہے، بات بڑی واضح ہے، اور پاکستان کے میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پوری قوم نے بھی دیکھا ہے اور بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ جو سیولین بالادستی کی بات میاں نواز شریف نے کی ہے، یا اس سے پہلے میڈیا میں بھی ہوتی رہی ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، کہ وہاں پہ جو کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے رجسٹرار نیب کورٹ سے بیٹھ کے ایک سارا طریقہ کار طے کیا کہ جو بدمزگی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہوئی تھی وہ اس مرتبہ نہ ہو۔ میڈیا کے لوگوں سے چینل وائز طے ہوا کہ جی ایک ایک آدمی جائے گا، اس کا یہ کارڈ ہوگا، یہ اس کا نام ہوگا، وہ وداؤٹ کیمرہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو دوسرے میڈیا، جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ان کا طے ہوا۔ پھر اسی طرح سے یہ ہوا کہ کون لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل سائڈ سے جا سکیں گے، کوئی نہیں جا سکیں گے، اور اس ارینجمنٹ کے تحت باقاعدہ طور پہ وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن نے سارا جو ہے وہ پروسیجر آپٹ کیا۔ یکایک جو ہے وہ تمام سول ایڈمنسٹریشن کو، جوڈیشل کمپلیکس کو، عدالت کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام احکامات یا تمام انتظامات جو سول ایڈمنسٹریشن نے کیے تھے وہ سسپینڈ کر دیے گئے۔ اور جو صورتحال وہاں پہ تھی، میں تو ذاتی طور پہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا اس کی لائیو کوریج نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ یہ تماشا بنا ہے ہمارا پورے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بنانا اسٹیٹ نہیں، تو بنانا اسٹیٹ اور ہوتا کیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو؟ کہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس طرح سے جی رانا آ گیا، جی اور وزیر داخلہ جو ہے جی السلام علیکم رانا ثناء اللہ صاحب، نسیم زہرا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں؟ جی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ہم نے احسن اقبال صاحب سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا جی اس طرح یہ سچویشن ہوئی ہے، یہ آپ ذرا بات زیادہ بڑھا نہیں رہے کہ بنانا اسٹیٹ بن گئی، یہ ہو گیا؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ڈی جی رینجرز نے کہا کہ میں نے آرڈر یہ دیا تھا کیونکہ کورٹ نے مجھے یہ کہا تھا، تو مطلب اس کی بات کی تفتیش، مطلب انکوائری ہو جانی چاہیے۔ آپ بحیثیت ایک ہوم منسٹر کے، لا منسٹر کے کہہ رہے پاکستان بنانا ریپبلک بن گئی، اتنا یعنی کہ بنانا ریپبلک اس چیز سے بن گئی ہو، ضرور انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے فیکٹ کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے بھی سٹیٹمنٹ جو پہلے دی تھی کہ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ترجمان نے آپ کی بات کی تردید کی ہے۔ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ بحیثیت وزیر داخلہ کبھی بھی کسی ادارے نے میری اتھارٹی کو انڈرمائن نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جی بالکل انڈرمائن کیا ہے، اور میں یہ بات جو ہے یہ میں آن ایئر تو میں اس بارے میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن جب بھی کبھی چودھری صاحب سے ملاقات ہوگی تو میں انہیں ایک سے زیادہ مواقع کے اوپر جو ہے وہ یہ میں نے اس وقت بھی ریئلائز کروایا تھا اور میں اب بھی بات کروں گا۔ یہ میں اس بات سے جو ہے وہ بالکل متفق نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے میڈیا نے بتایا، یہ میں کو اپنی بات نہیں کر رہا، کہ رجسٹرار جی جب جی آپ بالکل جا کے ملے ہیں رجسٹرار نیب کورٹ کو، ٹھیک اس نے کہا جی نہیں میرے آرڈر سے نہیں روکا گیا آپ کو، میں نے تو آپ کے ساتھ جو ارینجمنٹ کی، ٹھیک کوئی آپ کے صحافی ہیں وہاں پہ ان کا نام لے رہے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو لسٹ طے کی ہے اور اس کے مطابق جن ہمارے چینل کے صغیر صاحب تھے جی جی تو صغیر صاحب کا وہ کہہ رہے تھے، وہ ہیڈ کر رہے تھے کوارڈینیشن کمیٹی، یعنی رجسٹرار نیب کورٹ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے تو بھائی صغیر صاحب سے بیٹھ کے جو طے کیا تھا میں نے تو اس کے مطابق آپ کو احاطہ عدالت میں داخل کر دیا، یہ تو آپ کو کسی اور نے آ کے نکالا ہے۔ تو اگر پھر یہ چیز جو ہے یعنی سول ایڈمنسٹریشن کو اس طرح سے اوور کم ٹیک اوور کرنا، جوڈیشری کو، عدالت کو کرنا، اگر یہ آپ میرے اوپر اعتراض کر رہی ہیں، بالکل میں بھی نہیں یہ کہنا چاہتا پاکستان کے متعلق یہ لفظ، لیکن آپ مجھے پھر بتا دیں کہ بنانا سیٹ ہوتی کیا ہے، پھر اس کی ذرا کوئی تعریف بتا دیں ہمیں۔
نہیں جی جی رانا صاحب میں یہ اگر آپ سے کہوں کہ جی یہ یقیناً ایک انسٹرکشن تھی، اس کے بعد کچھ اور ہوا، تو یہ جو میچور طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس میں احسن اقبال صاحب نے جو کہا کہ جی میں انکوائری کر کے شام تک بتا دوں گا، بجائے اس کو اتنا بڑا ایک بات بنا دینا کہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور بنانا ریپبلک. آپ کی بات سے جو جی میری بات سن لیں. چوری غلام حسین صاحب بیٹھے ہیں، بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں. مینو لائے چلو تو چنگا ہے. سن لیں، یہ جو ہے یہ شام تک انکوائری میں وہی رجسٹرار بیچارہ جس نے کہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو گیا، میں نے تو آپ کو اجازت دی تھی، وہ باقاعدہ یہ بیان دے گا کہ ہاں جی میں نے ہی کہا تھا کہ جناب کر لیں اور ٹیک اوور کر لیں. اور ہمیں نہیں جج بشیر صاحب بھی، سر آپ کو شاید نہیں پتا، جج بشیر صاحب نے بھی یہ بتایا ہمارے چینل نے، اور ابھی لائیو ہمارے صغیر صاحب جو ہیں رپورٹر جو منٹ کی خبر رکھ رہے ہیں، انہوں نے لائیو بتایا ہے ہمارے چینل پہ کہ جج بشیر صاحب نے جرنلسٹ کے سامنے کہا ہے کہ میں نے رینجرز کو نہیں بلایا اور میں نے یہ نہیں کہا کہ جرنلسٹ باہر رہیں. تو اس لیے یہ بات رجسٹرار تک کی نہیں ہے، یہ جج صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں. میں آپ سے بس یہی کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو اس طرح اس بات کو اتنا بڑھا دینا چاہیے بجائے کہ آپ انکوائری کریں اور کہیں جی اس میں یہ گڑبڑ ہوئی ہے. یہ جب آپ بحیثیت منسٹر ایسی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی بنانا ریپبلک ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ اندر خالی اس کو ریزالو کریں اور بتا دیں ہمیں. زہرا صاحبہ بات یہ ہے کہ اگر میری بات سے آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے اور یہ صورتحال، یہ تماشا جو ہمارا دیکھا ہے پوری دنیا نے کہ وہاں پہ رجسٹرار نیب کوڈ یہ کہہ رہا ہے، منسٹر انٹیریئر وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا یہ کہہ رہا ہے، اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جی یہ کیا ہو گیا ہے. اور یہ تماشا جو پوری دنیا نے دیکھا، اگر اسے دیکھ کے آپ کو پریشانی نہیں ہوئی اور صرف میری بات سے پریشانی ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. نسیم زہرا صاحبہ